الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ہندوستان کی آزادی اس کا مطلب ہے کہ 250 سال تک غلامی کی پستی کے اندر پڑے ہوئے لوگ ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہوئے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. غلامی تو غلامی ہی ہے، اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانی دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ملک کی غلامی کا طوق ہمارے گلوں کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اس پر تقریباً 250 سال گزرے کہ ایک دوسری قوم نے بہت دور سے آ کر سب سے پہلے سن 1757 کے اندر بنگال میں سر سراج الدین کی حکومت کو ختم کیا. پھر وہاں سے ہوتے ہندوستان کے مختلف نوابوں کی حکومتوں کے اوپر فیصلہ کیا، اور آخر میں آ کر کے 1803 کے اندر انہوں نے ملک کے اوپر اپنے مکمل اختیار کا ڈنڈورا پیٹ دیا. 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی. ان کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر کے، مردہ جسم کے پاس، انگریز کرنل نے کہا تھا کہ آج اس کی موت کے بعد ہندوستان ہمارا ہے. نوابین بہت تھے، لیکن انگریز یہ سمجھتا تھا کہ ان کو اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن ایسی ذات جو کسی صورت میں غلامی کو قبول نہیں کر سکتی، وہ صرف سلطان ٹیپو کی شخصیت تھی. چنانچہ یہی ہوا. ہر شخص اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتا ہے. ہم بھی اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کی آزادی کا سب سے پہلا پتھر مسلمان اور علماء نے رکھا ہے. دنیا کا کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. صحیح ہے، سراج الدین بنگال کی حکومت کو ختم کیا، انگریز نے رانچی کی حکومت کو ختم کیا. اسی طریقے پر تمام بادشاہ جو لوگ تھے، نوابین، ان کی تمام حکومتوں کو ختم کیا، لڑا اور قتل کر دیا. لیکن وہ جنگ ملک کی آزادی کی جنگ نہیں تھی، وہ اقتدار کی جنگ تھی. ان کا اقتدار تھا. انگریز آیا اور ان کے اقتدار کے اوپر اس نے تلوار رکھی، اور وہ ان کے اقتدار کو چھیننا چاہتا تھا، مگر وہ لڑے اور لڑ کر ہار گئے، قتل ہو گئے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہماری بحث تو اس طبقے سے ہے جو
بوریوں کے اوپر بیٹھ کر علم نبوت کو حاصل کرتے تھے. نہ حکومت تھی ان کے پاس، نہ وہ اقتدار کی چاہت میں تھے. ان کا مقصد صرف ایک ہی مقصد تھا کہ غلامی کی جو زنجیر ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہم اس زنجیر کو توڑنا چاہتے ہیں. کوئی حکومت ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے میں آخری شاہان مغلیہ کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، اس سے کوئی بحث نہیں. میں ٹیپو سلطان کے مسئلے سے کوئی بحث نہیں کرتا ہوں. میں تو صرف اس بات کو بتا رہا ہوں کہ اقتدار سے بالکل آزاد، کسی گوشے کے اندر اقتدار کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی. ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ملک کو آزاد کیا جائے تاکہ ہم اور ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلیں آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر زندگی کو اختیار کر سکیں. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ان میں کیا صورت پیش آئی اس کو یاد کرنا چاہیے. جب سن 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، 2-3 سال کے اندر ملک کے جتنے نواب تھے سب کی چھاتی پر سوار ہو کر کے ان کو بھی انگریز نے اپنا غلام بنا لیا. تو سن 1803 میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا ہے، جنتا اللہ کی ہے، لیکن اس ملک کے اندر حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہماری ہے. حکومت ملک کی تقدیر یہاں سے آ کر کے بدلی ہے. یہاں وہ اعلان ہوا ہے کہ ہم حاکم ہیں. ہندوستان کا ہر شخص، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، سب ہمارے غلام ہیں. کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ انگریز جیسی حکومت کو زبان کھول کر کے یہ کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ہم آزاد ہیں، ملک ہمارا ہے. بڑے بڑے نوابین راجا مہاراجا تھے، سب کو سانپ سونگھ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا. آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے. اسی دن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا کہ ملک غلام ہو گیا. آج ہمارا غلامی سے ملک کو آزاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. آپ اپنے بزرگوں کی اس تاریخ کو یاد کیجیے. اگر یہ نہیں یاد کرو گے تو تم اپنے مستقبل کو نہ بنا سکتے ہو، نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہاری اس ملک کے اندر کیا خدمات ہے. یہ اعلان سب سے پہلے ایک عالم نے کیا ہے. شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ تھا، اس کے آثار آج بھی ہیں. لیکن شاہ عبد القادر صاحب جس مسجد کے اندر رہتے تھے وہ مسجد اکبری بیگم کی مسجد تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ اکبر کی بیٹی تھی جس نے اس مسجد کو بنایا تھا. لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان میں تھی یہ مسجد. یہاں بیٹھ کر کے اکابر نے، ان علماء نے ایک عام فیصلہ کیا کہ ملک آج غلام ہو گیا، اس کے لیے جہاد آزادی ہر فرد کا فرض ہے. آپ اپنی اس تاریخ کو نہیں جانتے. کوئی شخص بڑے سے بڑا نواب اور بڑے سے بڑا راجا اپنی زبان کے اندر یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ یہ کہہ دے کہ ملک کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے. یہی بولیاں نشین لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کہی. انہیں اس کی سزا ملی. ان کی جائیدادوں کو قرق کر لیا، ان کے مدرسوں کو ویران کر لیا. جس مسجد کے اندر سے اعلان کیا گیا تھا اس مسجد کو توڑ کر دفن کر دیا گیا. کس جرم کے اندر؟
یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک کی آزادی ہمارا کردار ہے، ہمارا فرض ہے، ہم ملک کو آزاد کریں گے؟ ان کو اپٹن ایک چیز لگا دی گئی جسم میں، جس کو ان کا جسم سفید ہو گیا، ان کو ایسا زہر کھلایا گیا جن سے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی آنکھیں کی بینائی چلی گئی اور وہ اندھے ہو گئے، شہر بدر کر دیا گیا، لیکن کسی طرح سے پھر اس کے بعد وہ دہلی چلے آئے۔ آپ کو معلوم نہیں، ان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ تپتی تپتی دھوپ میں جامع مسجد کے تپتے ہوئے پتھر کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا پتھر ہے، ننگے پیر اس کے اوپر دوڑا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ملک کی آزادی کی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ یہ آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے جس کو آپ نہیں جانتے۔ یہ اعلان ہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنے شاگرد ایک اور ایک ان کے خاندان کے ایک فرد سید احمد شہید بریلوی، جو حضرت علی میاں صاحب مرحوم کے آباء و اجداد میں ہیں، تقیہ رائے بریلی کے رہنے والے تھے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو تیار اپنی زندگی کے اندر کر دیا ہزار مصیبتوں کے باوجود۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی 1824 کے اندر انتقال فرما گئے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اپنے 2 شاگردوں کو تیار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، آج کی طرح نہ ہوائی جہاز سے، نہ اور کوئی راستہ تھا، جہاں دریا تھے وہاں کشتیوں کے اندر سفر۔ ان کا مظفر نگر تک آنا یہ ثابت ہے، اور گھوڑوں کا باندھنا وہاں رہنا یہ بھی ثابت ہے، بلکہ بالکل جنوبی ہندوستان میں کیرلا تک پہنچنا یہ بھی ثابت ہے تاریخ سے۔ کیوں سفر کیا؟ کوئی کاروبار تھا ان کا؟ نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم غلام ہو گئے ہو، تم اپنی غلامی سے آزادی کس طرح حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے۔ غازی پور گئے، وہاں ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں اسی لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو جہاد میں آپ کے ساتھ کر کے اور شہید ہو جائے۔ چنانچہ خدا نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اور اس نے بہت بڑی رقم جو آج 50 کروڑ روپے کے برابر ہو سکتی ہے حضرت شاہ صاحب کو دی۔ چنانچہ جو لوگ بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، غازی پور کے اس جوان کا بھی ذکر ہوتا ہے، باپ نے جو نیت کی تھی اللہ نے اس کی نیت کو قبول فرما لیا۔ میرے بھائی، سب سے پہلی آواز مسجد سے ہوتی، اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی اس مسجد کے نشانات موجود ہیں، اور اتفاق یہ ہے 6-7-8 سال پہلے پتہ نہیں کس جگہ کس وقت کھود رہے تھے، اس مسجد کے آثار آ گئے۔ مسلمانوں نے سوچا، جب پتہ چلا کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں سے آزادی ہند کی آواز نکلی تھی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا گیا تھا، مسلمان ٹوٹ پڑا۔ مگر ہندو جو پھر پرست طاقتیں تھیں انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا، اور اس کے بعد حکومت کی قوت کے ساتھ اس کو پھر دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اگر آزادی کی قدر و قیمت پہچاننے والے لوگوں کی حکومت ہوتی تو اس مسجد کو نکال کر کے اور اس کو آثار قدیمہ میں رکھ کر یہ بتایا جاتا کہ انگریز کے غلامی سے نکلنے کی سب سے پہلے آواز یہاں سے ہوتی تھی، اگر نہیں کیا گیا پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں کہ الہ العالمین زمانہ کس طرح بدلتا ہے۔ ملک کی آزادی، غلامی کی زنجیر کو اپنی گردن سے اتار کر پھینکنا
ملک کی آزادی کی تحریک چلانا، جس کی سب سے پہلی بنیاد اکبر آباد کی مسجد ہے دلی کی، آج پھر قبل سے طاقت کو آزادی ملی ہوئی ہے، تو انہیں مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان مسجدوں کو شہید کر دو۔ کتنی مسجدیں ہیں جن کو روزانہ توڑا جاتا ہے۔ اور وہ قوم جس نے ملک کی آزادی کے لیے 1 2 10 20 ہزار نہیں، ہزار لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا، اس قوم کی اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دیش ویرودھی ہیں، دیش کے دشمن ہیں۔ اس تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا، ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہے، ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے۔ آج ملک کی آزادی پر جشن منایا جا رہا ہے، سب سے پہلے حقدار اس جشن کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال ہے تو بتائے کہ آزادی کی تحریک کہاں سے چلی ہے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک کہاں سے چلی ہے۔ میرے بھائی، یہ صورتحال، یہ تاریخ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی وجہ سے یہ پہلا پتھر ہے انگریزوں کی 250 سالہ حکومت کو کے اندر تزلزل پیدا کرنے کے لیے، اور پیدا کر دیا، اور کالا منہ ہو کرتے وہ اس ملک سے نکل کر اپنے ملک میں چلے گئے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے آبا و اجداد کی تاریخ ہے۔ چنانچہ ایک قافلہ آگے چلتا رہا، حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے 2 وارثوں کو، علمی وارثوں کو تیار کیا۔ وہ لوگ نکلے یہاں سے اپنے قافلے کو مجاہدانہ لے کر کے رائے بریلی سے چلے تکیے سے، اور انہوں نے اپنے لیے جس میدان کا انتخاب کیا تھا وہ آزاد قبائل شمال کے اندر پشاور کے اوپر، جانتے تھے کہ وہاں کے لوگ جنگجو ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی حصے کو انہوں نے آزادی کے لیے جمایا تھا، منتخب کیا تھا۔ چنانچہ اس انتخاب کا فائدہ ہوا، وہ لوگ لڑتے رہے، مرتے رہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس سے نچلا حصہ جو تھا بالاکوٹ کا، یہاں بغاوت شروع ہو گئی۔ بغاوت کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہاں جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر دونوں کے دونوں شہید ہو گئے۔ آج بھی بہاولپور ان کا مزار ہے بالاکوٹ کے اندر، اگرچہ میں وہاں کوشش کے باوجود نہیں جا سکا، لیکن میرا جی چاہتا تھا، جب میں جایا کرتا تھا جوان تھا پاکستان، تو میں ان کے قبر کے اوپر جاؤں، میں نہیں جا سکا، لیکن وہ قبریں میں نے سنا ہے کہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے، لیکن ان دونوں کے شہید ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ میدان جنگ کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اس تبدیلی کے بعد جو لوگ شہید ہوئے، لیکن جو لوگ بچ گئے، ان میں جو لوگ پٹنے کے رہنے والے تھے، ایک بڑا طبقہ وہ تو وہیں رہ گیا اور برابر انگریز کے ساتھ لڑتا رہا۔ جو دوسرے لوگ تھے وہ وہاں سے نکلے، اور اب آ کر کے انہوں نے سن 1857 کے بعد دلی کو اپنا مرکز بنایا۔ سن 1857 نہیں، سب سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے 1832 بہاولپور، جب وہاں شکست ہو گئی بالاکوٹ کے میدان میں، وہ لوگ بھاگے 32 سے، اور آ کر کے 57 تک وہ جمع ہوئے۔ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو آزادی وطن کے لیے جمع کیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اور پھر سن 1857 میں بغاوت کی، اس کے اندر ہمارے اکابر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتری، ان کے پیر مرشد مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، مولانا منیر الدین صاحب، یہ لوگ اس کے ہیرو تھے۔
ایک جگہ تو انہیں کامیابی مل گئی شاملی کے اندر، مار دیا، بھگا دیا اور توپ خانہ لے کر کے آ گئے۔ لیکن انگریز نے اپنی طاقت اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ ہندوستان کی وہ قومیں، وہ لوگ جو ان کے ملازم تھے، نمک خوار تھے، ان کو سب کو آگے کھڑا کر دیا۔ سن 1857 کے اندر بھی بہت قتل و غارت کری ہوئی ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں پرسوں نرسوں مرادآباد میں تھا، میں قبرستان امام گنج شہیدوں کا خزانہ، یہ قبرستان وہی ہے جو سن 1857 میں جو مسلمانوں کو انگریز نے قتل کیا تھا، ان کی لاشوں کو وہیں رکھ کر کے قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کا نام ہی پڑ گیا گنج شہیدہ۔ نواب منجو خان یہ مراد آباد کے نواب تھے، انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ انگریز کے مخالف تھے۔ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں انہیں زندہ کو بھٹی کے اندر ڈال دیا گیا، مر کے جلا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ، ان کے جسم کو انگریز نے رسی سے اپنے گھوڑے کے پیر میں باندھ کر اور اس کو دوڑایا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مسلمان کی تاریخ ہے۔ تم نے کیا کیا، تمہارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ جس قوم کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد نہیں اور معلوم نہیں، وہ قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی، فنا ہو جائے گی۔ یہاں میرٹھ کے اندر جن لوگوں نے 1857 میں مخالفت کی ہے، 151 یا 152 لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ مورخین کہتے ہیں ان میں اکثریت علماء کی تھی۔ سن 1857 کے اندر صرف دلی کے اندر 32 یا 33 ہزار مسلمانوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہے۔ کون مسلمان جس کی شکل و صورت سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ عالم دین ہے؟ انگریز یہ جانتا تھا کہ جب تک ان کا بیج مار نہیں دیا جائے گا تب تک ہم حکومت ملک کے اوپر نہیں کر سکتے۔ 33,000 مسلمانوں کو قتل کیا اور لال قلعے کے سامنے جتنے درخت ہیں ان کی لاشوں کو اسی کے اوپر لٹکا دیا گیا، سبق سکھلانے کے لیے جو ہماری مخالفت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ آپ کو اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی تاریخ نہ معلوم ہے، اور یہ بھی کیا ہے خدا جانے۔ اس زمانے کے اندر چونکہ وہ انگریز کا زمانہ تھا، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے اندر مسلمانوں کی آزادی ملک کے لیے جو تاریخ ہے نصاب تعلیم میں وہ تاریخ نہیں رکھی جا سکی، اس لیے کہ 1866 کے اندر دارالعلوم آباد ہوا، قتل و غارت گری کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس کے نصاب تعلیم کے اندر کوئی ایسا مضمون رکھنا کہ جس سے لوگوں کے اندر جہاد آزادی وطن زندہ رہے ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ نصاب نہیں ہے۔ اس کا انجام یہ کہ ہم اور ہماری اولاد اس سے غافل ہے۔ سنیے، 1857 کے اندر جب اتنی بڑی تعداد قتل ہو گئی، اب مجاہدین آزادی ختم ہو گئے، آئندہ جہاد آزادی وطن کے لیے کون اٹھے گا اور کہاں سے لائیں گے لوگوں کو؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے۔ ان سب لوگوں نے مل کر کے خدا جانے کس طرح حاجی صاحب کو چھپتے چھپاتے بمبئی اور بمبئی سے جہاز میں بیٹھا کر مکہ سے گئے، بہت عمر رسیدہ تھے، ان کو بھجوا دیا مکہ معظم۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی پکڑ سے رہے دیوبندی میں اور قطب الدوار میں، مگر ان کی پکڑ میں آ نہیں سکے۔ 3 سال تک مستقل
ان کو تلاش کیا جاتا رہا اور مسلمانوں کی تباہی بربادی کے لیے دروازے کھلے ہوئے سے برباد کیا جاتا رہا۔ 3 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہوا، تب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے نکلے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ لوگ باہر آئے، ابھی تک دارالعلوم دیوبند کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان لوگوں نے عجیب و غریب ماجرا دیکھا، باپ ہزاروں کی تعداد کے اندر قتل کر دیے گئے، کچھ چھوڑ کر نہیں مرے، ماں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیے ہوئے گھر میں بیٹھی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے بچوں کو باہر نکالا، بیٹا بھیک مانگ کر کے لاؤ، جو کوڑی 2 کوڑی پیسے 2 پیسے مل جائیں اس سے اپنا اور ہمارا گھر والوں کا پیٹ بھرے۔ اس صورتحال کے اندر مسلمان نے 1857 کے بعد اپنی زندگی گزاری۔ کیا مطلب ہے اس کا سمجھو، جب آزادی ملی اور آئے تو اس چیز کو دیکھ کر یہ نہیں ہوا کہ بیٹھ جاتے اپنے گھر کے اندر یا ہندوستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے، یہیں رہے۔ اور عجیب و غریب ماجرا دیکھا کہ چرچ کے لوگ انگریز باہر ہیں اور وہ بچے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں جو بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کی ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس بچے کو مفت کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑے دیں گے، رکھیں گے، کھانا دیں گے، اور اس کو پڑھا لکھا کر کے ملازمت دیں گے، اس ملازمت کے بعد یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، تمہارا پیٹ بھی پالے گا۔ اور ماں مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اس بچے کو انہیں دے دیتی ہے۔ ان لوگوں نے آ کر اس کو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس باپ نے ملک کے اندر آزادی کے جہاد میں اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھا لیا، آج اسی کی اولاد انگریز کی وفادار اور غلام بن رہی ہے، جو کھلائے گا پلائے گا رکھے گا اڑائے گا پہنائے گا، وہ اولاد انہی کے غلام بن کر دھوکے گی، اور جب اوپر بڑھے گی تو اس کو ملازمت بھی ملے گی۔ برداشت نہیں کر سکے یہ لوگ۔ اسی وقت 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1866 میں، 57 میں جنگ ہوئی اور اس دارالعلوم کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی، اور بالکل اسی طرح اپنا بچہ ہمیں دو، ہم مفت میں پڑھائیں گے، دکھائیں گے، کھانا دیں گے، اس کو رہنے کے لیے جگہ دیں گے، اس کو عالم دین بنائیں گے۔ اس کا مطلب بھی، اس کا باپ بھی انگریز کا دشمن تھا اور ملک کی جہادی کے لیے، جہاد کے لیے مر گیا، جان دے دی۔ یہ بچہ بھی اسی کی جگہ کھڑے ہو کر کے انگریز کی غلامی نہیں، انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہا۔ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنی ہے، صحیح ہے۔ انگریز تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں جاتا، دولت کے انبار اس کے پاس ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کو اس طرح چلائیں گے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو بوریا نشین ہے، صبح کھانا مل گیا ٹھیک ہے، شام کو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا پیٹ سے پتھر باندھ لیا۔ یہ تو ان کا تو کردار یہ تھا۔ یہ کہاں سے اتنی قوم کو پڑھا دیں گے؟ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اس مدرسے کو زندہ رکھو، جس کے پاس جو طاقت ہے۔ اگر مدرسہ زندہ ہے دارالعلوم دیوبند، تم زندہ ہو، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ ہے، تمہارے گھروں کے اندر اسلام و ایمان زندہ ہے۔ اگر مدرسہ مر گیا سب برباد ہو گیا۔ خدا نے ان کی آواز کے اندر وہ طاقت رکھی تھی کہ سارے ملک کے مسلمان اس کی زندگی کے اوپر چل پڑے،
سب سے پہلے ایک چاندی کا روپیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے دیا تھا، وہ آج تک دارالعلوم کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے، ملک کی آزادی کے اندر ان کا کردار کیا تھا؟ یہ کردار تھا چنانچہ ان سے جو افراد پیدا ہوئے ہیں وہی لوگ کہ سب کچھ ہم دیں گے اور تم کو آزادی ہندوستان کے لیے مجاہد بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اس کے اندر وہ ناکام ہو گئے، ہمارے اکابر کامیاب ہوئے۔ ایسے افراد پیدا ہو گئے، ان میں سب سے پہلی شخصیت ہمارے سب کے اکابر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پڑھا دارالعلوم میں، تربیت حاصل کی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاگرد ہوئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کے دلوں کے اندر جو آزادی وطن کا جوش تھا، اس آزادی وطن کے جوش کو انہوں نے اپنے اندر لیا اور دارالعلوم کی اسی چہار دیواری سے اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دے دی۔ میرے بھائی، یہ آپ کی اپنی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کی وجہ سے دارالعلوم آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے مدرسین ہیں وہ صرف تعلیم کے لیے ہی نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ وہ آزادی وطن کے لیے مجاہد پیدا کرنا اصل مقصد تھا ان کا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی دارالعلوم کے فاضل سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فاضل سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ الہند نے یہ کیا، میں جانتا ہوں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں حضرت نانوتوی کا مقصد کیا تھا دارالعلوم کو قائم کرنے کا؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کرنا ان کا مقصد تھا، اور اس مقصد کے اندر وہ 100% کامیاب ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تاریخ اپنی پیش کی ہے کہ دنیا اس کی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے ہیرو ہیں مہاتما گاندھی، یقیناً ہیرو ہیں، لیکن اس تمام پوری تاریخ کے اندر آپ کو ایسا کوئی مجاہد آزادی نہیں ملے گا جس نے ملک سے باہر جا کر کے دشمن کی جیل کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو فنا کیا ہے، کوئی نہیں۔ اگر ملے گا تو صرف شیخ الہند ملے گا۔ یہ ان کا کردار تھا، اپنی زندگی کو فنا کر دیا۔ مختصر سا آدمی، چھوٹا سا آدمی، بوڑھا آدمی، اگرچہ وہ بوڑھا آدمی زندہ ہے مگر وہاں کی سردی کے اندر اس کی زندگی بڑی مشکل تھی، اور یہی ہوا کہ 3 سال 4 مہینے جیل کے اندر رہ کر جب ہندوستان آئے ان کے اندر سکت نہیں تھی، لیکن میں اس شخص کے اندر جو آگ تھی ملک کی آزادی اور جہاد کے لیے، میں اس کی بات آپ کو سناؤں، آپ کو تعجب ہوگا۔ مسٹر مسکن جو گورنر اتر پردیش یہ تو اب ہو گیا، صوبہ جات متحدہ کا گورنر تھا، مسکن کہا کرتا تھا، اس کو یاد رکھیے کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ ایسا شیخ الہند جہاز جب آتے ہیں تو ایک دم گودی پر نہیں رہتے، کچھ فاصلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ گودی کا نظام صحیح کر دیا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز جو آیا ہے تو گودی سے ذرا سا ہٹ کر کے پہلے رکا، تو ریاست بہاولپور کے جو مدار المحامدین سمجھیے سیکریٹری تھے، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مریض تھے۔ انگریز نے انہیں تیار کیا اور یہ کہا کہ جاؤ
جا کر کے شیخ الہند کو اس کے لیے تیار کرو کہ اب آ گئے چھوٹ کر کے، اب اس تحریک کو چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھے ہیں اور دارالعلوم کے اندر پڑھا ہے۔ چنانچہ وہ گئے، ان کے پاس سیڑھی لگائی گئی سمندر کے اندر، اور اوپر گئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے گئے، بڑا نقصان ہو گیا، دارالعلوم دیوبند کی جو تعلیم کی بنیاد تھی آپ کی ذات سے تھی، آپ نہیں پڑھا رہے ہیں، دارالعلوم کا نقصان ہو گیا۔ اور حضرت آپ نے پوری کوشش زندگی لگا دی انگریز کے خلاف، انگریز کی حکومت کو ملے گی دیوبند، اب دوبارہ اس کو شروع کرنا اس کے مقابلے میں یہ اچھا ہے کہ آپ جہاں بیٹھ کر خدمت کر رہے تھے وہیں بیٹھ کر خدمت کیجیے، تاکہ علم اور تصوف، آپ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، اس لیے اس کی ترویج ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ الہند خاموش بیٹھے سنتے رہے، جب کہہ چکے وہ اپنی بات تو حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا کہ میں آ گیا ہوں چھوٹ کر ہندوستان، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے اس سرزمین میں جینا اور رہنا تو دور کی بات ہے، مجھے مرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو کس قدر اس کے دل کے اندر آزادی وطن کی چیز تھی۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ہندوستانی لوگوں کو یہ پیغام دوں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، اور ان کا نام تھا رحیم بخش، اور سر انگریز کا خطاب تھا، رحیم بخش صاحب اگر میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی، ان کی بات کو سنیے، کس قدر جذبہ ہے اس کے اندر، اگر میرے جسم کے اندر طاقت چلنے کی نہیں رہی تو میں ایک کھاٹ چارپائی کے اوپر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری اس چارپائی کو اپنے کانوں پر لے کر گاؤں در گاؤں لے کر چلو، میں ہر جگہ یہ اعلان کروں گا انگریز کی غلامی حرام ہے۔ سر رحیم بخش خاموش رہ گیا، کس قدر آگ تھی اس شخص کے دل کے اندر۔ آپ اس تاریخ کو نہیں جانتے، اگر آپ اس تاریخ کو جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے دل کے اندر جنگ آزادی میں جو کچھ کیا ہے اس سے حوصلہ پیدا ہوگا۔ آپ کیجئے، نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی تاریخ کو نہیں جانتا وہ اپنے مستقبل کو کبھی بھی آباد نہیں کر پائے گا۔